کہ کوئی آپ ڈھیل چاہ رہے ہیں، کون سی ڈھیل آج کل چاہ رہے ہیں؟ ہم تو کوئی ڈھیل نہیں چاہ رہے، نہ ہمیں ڈھیل مل رہی ہے۔ ایک تو ہمیں ملاقاتیں ہمارے قائد سے نہیں کرنے دیتے اور روز ہمیں نئے نئے FIRs میں اور کیسز میں لے کے آتے ہیں، اسے ڈھیل کہتے ہیں۔ نہ ہم چاہتے ہیں، ہم تو صرف اپنے کیسز عدالت میں لڑنا چاہتے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں انصاف ملے گا۔ سر یہ 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ آتی ہے تو PTI کہاں ہوگی؟ مخالفت کرے گی اور کیا کرے گی؟ کہاں والی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں تو 26ویں کو نہیں مان رہے ابھی تک، تو آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں۔ CM KP کے خلاف بھی سنا ہے کوئی تحریک عدم اعتماد آنے کا؟ کوئی نہیں یار، دس از نانسنس۔ سر KPK میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں، عاطف خان کو بھی اینٹی کرپشن کا نوٹس مل گیا ہے، اور وہ آپ کیا ایک عاطف خان کو پوری پارٹی سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، CM کے اوپر ابھی تک 9 مئی سے پہلے والے اور بعد والے اینٹی کرپشن کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے۔ جسٹ بیکاز ہی بیکیم چیف منسٹر، آپ کا کیا خیال ہے 7 ہی کیسز ختم کروا لیتا؟ اگر چیف منسٹر کے کیسز اینٹی کرپشن کے ختم نہیں ہوئے تو MNAs کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جب گورنمنٹ میں تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت منسٹر نکال دیے تھے کرپشن کے اوپر، تو اب اگر کسی کو نوٹس آ جاتا ہے تو اتنی عاطف خان نے کرپشن کی، آپ مان رہے ہیں کہ عاطف خان نے کرپشن کی؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ یہ تو جو KPK کے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ جانے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ پرانا کیس ہے، تو اگر پرانا کیس چیف منسٹر پہ ہو سکتا ہے اور اس کو نوٹسز آ سکتے ہیں اور وہ ضمانت کے اوپر ہے، تو اللہ کے بندے MNA کو کیوں نہیں آ سکتے؟ انتظار پنچوتا کے اوپر جو عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے، کہا کہ یہاں سے انصاف نہیں ملے گا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبیسلی دیکھیں، جس طریقے سے ان کے کیسز کو ڈریگ کیا گیا، بار بار ڈریگ کیا گیا، تاریخیں شناخت پریڈوں کے اوپر لمبا کیا گیا کام، تو وہ ایک خاتون ہے، انسان ہے، اور وہ پھر کئی دفعہ جذبات جھلک ہی آتے ہیں۔ اچھا خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت جو ہے بل لا رہی ہے، تو ججز کی تعداد بڑھنے کا مطلب تو سیدھا ہوگا کہ اب آپ ججز کی تعداد بڑھانے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت فل بینچ کی ہیئرنگ ہوگی تو اس وقت اس کو انفلوئنس کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے، وقت ٹھیک نہیں ہے، پینڈنسیز کے ایشو ضرور ہیں، مگر دس از ناٹ ہاؤ یو سالو اٹ رائٹ ناؤ۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ بینچ کے لیے جو کمیٹی بنے گی، کیا تحریک انصاف وہاں سے بھی بائیکاٹ کرے گی یا نہیں؟ نہیں کیوں کرے گی؟ ہم نے اپنے نام دیے ہیں، خود دیے ہیں، مشاورت کے بعد دیے ہیں خان صاحب سے۔ نہیں، میں آپ کو پہلے والی بات، کیونکہ اتنی دفعہ لوگ پوچھ چکے ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی یو آر آسکنگ ناؤ، لیٹ می بی کلیئر کہ لاسٹ ٹائم جو کمیٹی تھی جس سے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، اس کے نام چیف وپس نے آپس میں اجلت میں، طارق فضل صاحب فون کرتے ہیں اور ڈوگر صاحب زیادہ بندوں سے مشورہ نہیں کرتے اور فوری نام دے دیتے ہیں۔ جس وقت مشورہ ہوا پولیٹیکل کمیٹی کا، وہ کون سی کوئی ایسی حدیث ہو گئی تھی، نام ہو گئے تھے تو ہم وڈرا نہیں تھے کر سکتے۔ اب یہ نام خان صاحب کی اپروول کے ساتھ آئے ہیں، اس میں بیٹھیں گے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اچھا سر، یہ انتظار پنچوتا کے اوپر جو زیادتی کی گئی ہے، تشدد ہوا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ ابھی تک پارٹی نے انتظار پنچوتا صاحب خود آ گئے۔ پارٹی کو اس وقت موقع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پارٹی جب وہ نہیں تھے یہاں پہ، اس وقت اپنا پورا موقف دیے ہوئے تھی اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ جو اغوا ہوئے تھے وہ بازیاب ہو جائیں۔ اب وہ آ گئے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ مغوی خود یہاں پہ موجود ہیں۔ جب ہم ان سے 1-2 دنوں بعد بات کریں گے تو اس کے بعد ہم پراپرلی فنگر پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ احتجاج کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جانی ہے، اور کس طرح سے جو احتجاج رکے گا نہیں، وی ول بی ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف احتجاج۔ اس کی یہ صرف ثوابی تک محدود رہے گا یا نہیں؟ کیوں ثوابی تک محدود رہے گا؟ ثوابی میں تو اس لیے لوگ جاتے ہیں کیونکہ پنجاب میں اس طریقے سے آزادی نہیں ہے پرامن آئینی احتجاج کے حوالے سے، تو وہ وہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، پھر جب شروع ہوتی ہیں تو پھر اسلام آباد کی طرف تو اور پھر پنجاب کی طرف آپ نہیں سمجھتے کہ احتجاج نہیں، کمفرٹ زون نہیں ہے، سر اسٹارٹ سم تھنگ۔ احتجاج وہاں ہوتے ہیں جہاں پر پرمیشن نہ ہو، جہاں پرمیشن ہو اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سر دیکھیں، ہم بارڈر کے اوپر کر رہے ہیں نا، وہ سمبولک ہے۔ سر گزشتہ 3 آپ کے احتجاج ناکام رہے، بیسیکلی اس کو آپ نہیں سر 3 ناکام آپ رہے، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ نو معذرت، سوری، آپ بھائی ہیں میرے، احترام ہے آپ کا۔ ایک میں مجھے ان کہنا ہے، مجھے جواب دینے ہیں، بہت بڑا الزام لگا دیا انہوں نے۔ کس طریقے سے ناکام رہے ہیں؟ لاہور کا جلسہ ہوا، ناکام تھا، آپ نے دیکھا نہیں کیسے ہوا۔ اسلام آباد میں کارکنوں کو ہوا، گنڈاپور صاحب بھاگ گئے، خود ناکام ہی ہے۔ دیکھیں سر پر آپ کے کارکن جو ہیں، آپ بالکل زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کوئی نہیں بھاگے تھے، خود انہوں نے، میں آپ کی
میں آپ کی آبزرویشن ایگری نہیں، کو زور زبردستی تو نہیں ہے. آپ نے کہا میں آپ سے نہیں اتفاق کرتا، آپ کی رائے کا احترام ضرور ہے، بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود یو. سر اب لوگ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کے وہ لوگ جو احتجاج کے سب سے بڑے حامی تھے اب سب سے بڑے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں احتجاج کریں گے آپ دوبارہ بھاگ کس جائیں کی گے. بات کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی جو آپ کے نام بھی تو ہوگا نا سر آپ کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو ڈی چوک پر آنے کے لیے اتاولے ہوتے تھے. کسی کی بات کر رہے ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں بتا سکتا، سینکڑوں کے تعداد. آپ نے بھی چیزیں چھپانی شروع کر دی. نہیں ہم نے چھپائی نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. پنجاب کی سر آپ کی جو قیادت ہے، پنجاب کی قیادت اور اس وقت مرکز کی جو آپ لوگوں کی قیادت ہے اس کے درمیان بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں. نہیں، کے پی کی جو قیادت ہے وہ بھی پھر اختلاف کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں میرے بھائی، ناراض نہیں ہونا. نہیں یہ ایڈیاں اختلاف والی خبریں تم دندہ کون دے؟ آپ لوگوں کو ہی دے رہے ہیں سر. مثلاً آپ ذرا کے پی، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں نا تاکہ میری کلیئرٹی ہو جائے، کیونکہ ایز این انفارمیشن سیکرٹری اگر مجھے کوئی چیز کا نہیں پتا تو یہ تو بڑی نالائکی والی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے کس لیڈر کا مرکز کے ساتھ اختلاف؟ آپ کے حماد اظہر صاحب کا ہی. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں جو آپ کے لیڈران ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے احتجاجی مظاہروں پر آپ لوگ اتفاق نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ کے ہی ایم این ایس جو ہے کے پی کے، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کے ایم این ایس جو ہے خود کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب خود مل کے سوال نہ ہو، تقریر ہو گئی نا، یہ تو تھوڑی رائے ہو گئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس سے؟ آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب سے. اور نہیں یار، آپ کی پوری ٹیم سے. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی چیز آن ریکارڈ انہوں نے کیا. سر گروپ بندی پارٹی کے اندر ہے یا آپ مانیں یا نہ مانیں؟ سر مروت صاحب کا الگ گروپ ہے، مروت ہمارا بھائی ہے، اس کے علاوہ حماد اظہر کا الگ گروپ ہے، علی منگنڈا پور صاحب کا الگ گروپ ہے، شیخ اکرم کا الگ گروپ ہے. نہ یہ پارٹی عمران خان کی تحریک انصاف، اس میں کسی کی ایک منٹ، اس میں کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گروپ بنا سکے. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے کو ووٹ ملا عمران خان کے نام پہ، کسی کی شکل نہیں ہے اپنا گروپ بنا کے سروائیو کر سکے. ایک ہی قائد ہے، ایک ہی گروپ ہے، وہ عمران خان. اس کے علاوہ یہ سب گپیں شپیں ہیں، نہ کسی کی حیثیت ہے نہ کسی کا منہ ہے. کوئی زور لگا کے دیکھ لینا، ان سب کو کہیں گا زور لگا لو، کوئی ایسی بات نہیں، سب ایک ہے. ہاں وہ خبر چلتی نہیں ہے جب تک آپ لوگ کو ڈویژن نکالے نا، تو خدا کا نام ہے سر اتحاد رہنے دو بھائی. چلو جو آپ کا ایک قائد ہے مجھ سے آج ملاقات ہے. چلیں ہاں لیڈی فرسٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا اس دفعہ احتجاج کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیونکہ لیڈرز موسٹلی گرفتار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس طرح کی کوئی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے کہ کون سا لیڈر جو ہے لیڈ کرے گا اگر کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں؟ میری بہن، جو بندہ باہر نکلتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. ورکرز باہر نکلے، ہمارے 5000 سے زیادہ ورکر یہاں گرفتار ہوئے، جو لیڈر باہر نکلے وہ گرفتار ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر نکلیں بھی صحیح اور گرفتار بھی نہ ہو. حکمت عملی ایسی ہے کہ جو 9 کا ایونٹ ہے، جس کے اوپر ابھی میں روشنی نہیں ڈال سکتا، بٹ 9 کا جو ثوابی کا ایونٹ ہے اس میں ہم اگلے لائے عمل کا جو ہے وہ ایک مشاورت سی کریں گے سب کے ساتھ. اس میں عوام بھی شامل ہوگی، اس میں قیادت سب بیٹھی ہو. ایک ایم این اے، وہ ایم این اے جو روپوش تھے خان صاحب کے حکم پہ 3-4 ہفتے، مگر میڈیا کو 4 ہفتے سمجھ نہیں آئی کیوں روپوش ہیں، بار بار دوڑ گئے، بھاگ گئے، غائب ہو گئے. وہ سارے لبن گئے تھے. وہ سب ایم این اے، سب ایم پی اے وہاں پہ موجود ہوں گے. اور میں تمام دوستوں کو کہوں گا جو تیار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں انہیں قیادت نظر نہیں آتی، خدا دا نہ ہے 9 نو پہنچ جانا. اسی تھوڑا انتظار وہ جو ہزاروں میں. سر زین قریشی چودھری الیاس روپوش تھے جی، زین قریشی چودھری الیاس بھی روپوش ہے سر، یا وہ پارٹی سے بغاوت کر چکے، منحرف ہو گئے؟ دیکھیں بغاوت کا تو مجھے نہیں کوئی ایسی خبر، بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ انہیں شو کاز ایشو کیا گیا تھا، بیکاز انہوں کا رابطہ جو تھا پارٹی سے 26ویں ترمیم کے ووٹ سے پہلے منقطع ہو گیا تھا. حالانکہ انسٹرکشنز یہ تھی کہ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ ایک ڈیزگنیٹڈ پرسن، ایک شخص جو ہے وہ آپ 3-4 ایم این ایز کو سپروائز کرے گا. تو ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، وہ وہاں نہیں پہنچ سکے. پھر رابطہ بھی منقطع ہوا، جس پہ یہ سسپیشن ہوئی کہ شاید وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت کے لیے ان کو ایک شو کاز دیا گیا ہے. 7 دن دیے گئے تھے، وہ گزر گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کا جواب آ گیا ہوگا.